ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ میں مقروض ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کافی دعائیں بھی کرتا ہوں، کیا میری دعائیں قبول ہوں گی؟ مجھے یقین ہے کہ ہوں گی، لیکن شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، تو اس کا کیا حل ہوگا؟ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرضہ میں نے لیا، بہت قرض ہو گیا، اب میں دعائیں کرتا ہوں کہ قرض اتر جائے، امید ہے کہ اللہ قبول کر لے گا، لیکن شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ قبول نہیں ہوں گی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم قرضے لے رہے ہوتے ہیں اس وقت نہ ہم اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں نہ رسول کی طرف، اس وقت جو قرضہ دے رہا ہوتا ہے وہ ہمیں مشکل کشا محسوس ہوتا ہے، اس وقت ہم کسی مفتی صاحب سے مشورہ نہیں کرتے کہ میرے قرض لینا ٹھیک ہے یا نہیں، اور جس صورت میں قرض لے رہا ہوں، یہ جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ قرض لے رہا ہوں وہ جائز ہیں یا نہیں۔ کریڈٹ کارڈ کے اوپر اٹھا رہے ہوتے ہیں ایک طرح کا قرضہ، پھر اسی طریقے سے سودی معاہدے کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم کوئی خیال نہیں کرتے، چلیں آپ نے کوئی ایسا نہیں کیا ہوگا، پھر بھی کسی سے مشورہ کر لیتے تو بہتر تھا، لیکن ہم جب کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب کی طرح نہ رہے، معاذ اللہ، قول سے نہیں کہتے بلکہ ایک بندے کی طرح ہو جائے۔ اچھا، بندہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ یہ ہے کہ جو اپنے رب کی ہر بات کو مانے گا، ہر حکم کو مانے گا، اور اس کو فوراً اطاعت کرنی چاہیے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے ذہن میں ایسا خیال آ جاتا ہے، شیطان ہی ڈالتا ہے کہ اب تیرے رب کو یہی کردار معاذ اللہ ادا کرنا ہوگا کہ جیسی تیری زبان سے دعا نکلے فوراً اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارا رب ہے، وہ ہمارا بندہ نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو ہماری دعا قبول کرے، چاہے قبول نہ کرے۔ پھر دعا قبول کرے تو جو چیز ہم مانگ رہے وہی دے دے، یا اس میں ہماری بھلائی نہیں تو کوئی اور چیز عطا فرما دے، ہم اس پہ آبجیکشن نہیں کر سکتے، اور ہم یقیناً خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، جو میں مانگ رہا تھا مل گیا۔ اسی طریقے سے اگر وہ حکمتاً کسی چیز کو ہمیں نہیں دیتا کیونکہ اس کے خزانے میں تو کمی نہیں، وہ حکمت کے تحت ہی ایسا کرتا ہے، تو پھر اس سے بدظن ہونا کیسا؟ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، دعا کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ازل سے یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں، اسے معلوم ہے ازل سے ہی، اپنے اس کے علم چونکہ وصف ہے، وہ اس کے ذریعے جانتا تھا کہ کون قرضہ لے گا، اور اس نے فیصلہ کیا ازلی کب اس کا قرضہ اترے گا۔ اس وقت کا آپ انتظار کریں اور دعا کرتے رہیں، دنیاوی دیگر ذرائع وسائل سے تدابیر بھی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا، لیکن کسی بھی صورت میں اگر شیطان وسوسہ ڈالے بالکل بدظن نہ ہوں۔ دیکھیں، ہمارے بچے بعض اوقات ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ چھوٹے ہوتے ہیں، وہ حکمت نہیں جانتے، کبھی بچہ کہتا ہے مجھے چیز دلا دو، کبھی کہتا ہے وہ چیز دلا دو، کبھی کہتا ہے وہ، تو ماں باپ کتنی چیزوں میں ان کی باتوں کو رد کرتے ہیں، وہ اپنا بجٹ بھی دیکھتے ہیں، وہ اگر پیسہ بھی ہوتا ہے تو حکمت دیکھتے ہیں کہ بچے کو زیادہ دیں گے ضدی ہو جائے گا، غلط جگہ خرچ کرے گا، عادی بن جائے گا، پھر غلط دوستوں کی صحبت میں نہ چلا جائے، تو وہ منع کرتے ہیں۔ آپ بھی کرتے ہوں گے، بتائیے اگر بچہ اس پہ ضد کر کے آپ کو کہے آپ بہت بڑے ظالم ہیں، مجھے کچھ نہیں دے رہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا واقعی آپ ظالم ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، آپ جواب میں کہیں گے بیٹا بھی تمہیں پتہ نہیں، بڑے ہو جاؤ، پھر تم جب خود باپ بنو گے نا پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو ایسے ہی بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالی بڑا حکیم مطلق ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کل کیا ہوگا، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پر واقف ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی حکمت بالغہ سے کسی کو کبھی محروم کرتا ہے، کبھی دیر سے دیتا ہے، تو ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ وہ نہ بخیل ہے، نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، نہ وہ ظلم کرتا ہے، بلکہ اپنے بندوں کو کبھی آزماتا ہے۔ کبھی اس نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالے گا، پھر صبر کی توفیق دے گا، اور اس پر اس کے درجات کی بلندی کا سامان فرمائے گا۔ لہٰذا ناراض ہونے کے بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ ایک یہ انہوں نے کہا کہ کسی کے کو اختیار یہ تھا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا ہاسپٹل میں علاج کروا سکتا ہے، جیسے بعض اوقات ادارے وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی بیمہ وغیرہ کروایا ہوتا ہے تو ان کو ایک آسانی حاصل ہوتی ہے۔ تو کسی شخص نے اپنی والدہ کو اپنی بیوی شو کر کے ان کا علاج کروا لیا، جھوٹ بول کے۔ اب والدہ کا انتقال ہو گیا، اب اس کو شرم آتی ہے، یعنی وہ گلٹ فیل کر رہا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا اور کیسے اس کا تدارک کیا جائے؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے یہ دھوکہ اور جھوٹ تھا، اور یہ ہمارے مسلمانوں کا بڑا المیہ ہے
کہ یہ پہلے سوچتے نہیں ہیں، ذرا سے فائدوں کے لیے جھوٹ بولنا، اپنے آپ کو غیر مسلم تک ڈکلیئر کروا دینا، ظاہر کر دینا کہ میں غیر مسلم ہوں، یہ تک ہمیں چیزیں ملی ہیں، ویزے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوا دیا گیا۔ اسی طریقے سے مختلف بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے معذرت کے ساتھ جو لوگ باہر رہتے ہیں، جھوٹ بول کر وہاں کی گورنمنٹ سے بینیفٹس لے کر اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، اور کوئی خیال نہیں۔ ایک ان کی دلیل ہے جی کافر ہے، ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کس نے کہا؟ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے مال کو بھی دھوکے اور جھوٹ سے حاصل کرنا منع فرمایا، بالکل منع، لیکن نہیں مانتے۔ اور ہم جیسا آدمی کوئی بول دے تو چونکہ وہ عرصہ دراز سے اس طرح کے بینیفٹس لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر بیوی بچے سوالیہ نگاہوں سے اوپر دیکھتے ہیں، تو وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اہل علم کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں کہ اچھی خاصی لائف گزر رہی تھی، انہوں نے کیوں خواہ بیچ میں آ کے مسئلہ بتا دیا۔ تو اب یہ اگر ہم نہ بتائیں نا، تو پھر یہ آپ کی زندگی آرام سے نہیں گزر رہی، آپ آخرت میں گرفت کے امکانات پیدا کر رہے ہیں۔ بہرحال ایسے بھائی کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور جتنا اس نے ہاسپٹل سے علاج کروایا اتنا پیسہ ہاسپٹل میں جمع کرے، ان کو دینا لازم ہے۔ اور اگر دینا ممکن نہ ہو، مثلا کوئی حساب کتاب نہیں ہے یا کیا کرے، کس کو دیں، ہوتا تو ہے، تو پھر بہرحال اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ واپس کرنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی ہو، تو اتنا پیسہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامل توبہ کریں۔ میدان محشر میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے۔